اہل کتاب کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے کہ اے اہل کتاب لما تکفرون، کیوں تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ سنیرا آپ کا مائک اوپن ہو گیا ہے۔ اہل کتاب لما تکفرون، کیوں تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اہل کتاب کے اس بدباطن فرقہ کی اتباع کرنے سے روک رہا ہے، کیونکہ یہ حاسد ہیں، ایمان کے دشمن ہیں، اور عرب کی رسالت نے انہیں ایک آنکھ سے نہیں دیکھا، یعنی وہ عرب کی رسالت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ جیسے ایک اور جگہ ہے ودّ کثیر، یہ لوگ جل رہے ہیں اور غصہ آ رہا ہے ان کو، اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور تمہیں ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تم ان کے کھوکھلے دباؤ کے اندر نہ آ جانا کہ تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو، بلکہ نہیں، جو تمہارا پیغمبر تمہیں کہتا ہے تم اسی کی مانو۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم ایمان کیسے نہیں لاؤ گے؟ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے بلاوے آ رہے ہیں اور تم سے عہد بھی لیا جا چکا ہے۔ آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تمہارے نزدیک سب سے بڑا ایمان والا کون ہے؟ انہوں نے کہا فرشتے۔ آپ نے فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا وہ بلا کیوں نہ ایمان لاتے؟ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو، مطلب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے تو وہی بھیجتا ہے۔ صحابہ نے کہا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ایمان کیوں، پھر تو ہم ہی ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا تم ایمان کیوں نہ لاتے؟ کیونکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ صحابہ نے کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی بتا دیجئے کہ کون ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمام لوگوں سے زیادہ ایمان والے، اچھے ایمان والے، عجیب ایمان والے یا اہم ایمان والے، یعنی اللہ کے نبی نے ان کے لیے اچھا لفظ استعمال کیا، وہ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ کتابوں میں لکھا پائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو تمہارے بعد ایمان لے کے آئیں گے نا، وہ میرے بھائی ہوں گے، وہ مجھے بڑے پیارے ہوں گے۔ کہا اللہ کے نبی ہم بھی، آپ نے کہا تم تو میرے ساتھی ہو، میرے صحابہ ہو، تم نے تو ایمان لے کے آنا ہی تھا، کیونکہ تمہارے سامنے جبرائیل جو آتا ہے، تم نے تو ماننا تھا، تمہارے سامنے قرآن جو اترتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے، یعنی ہم لوگوں نے جو اب ہم ایمان والے ہیں، ہماری بات ہو رہی ہے، ہم نے قرآن مجید میں لکھا ہوا پایا اور ہم نے لبیک کہہ دیا اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے پڑھ لیا، ہماری تعریف کی ہے اللہ کے نبی نے۔ اگر ہم صحیح ایمان والے ہیں، اللہ ہمیں صحیح ایمان والا بنا دے، ہماری اللہ کے نبی نے تعریف کی ہے کہ بہت اچھے ہوں گے، بہت نائس ہوں گے، جو کہ بغیر کسی چیز کو دیکھے ایمان لے آئیں گے، نہ جنت نہ جہنم۔ انہوں نے تو، ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، انہوں نے تو نبی کو دیکھا تھا نا، ہم نے تو ان کو بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پورا پورا ڈرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بلایا نہ جائے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کفر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ جل سے ہمیشہ ڈرتا رہے اور ہمیشہ حق بجا لاتا رہے اور اپنی زبان کو ہمیشہ محفوظ رکھے، یعنی دوسروں کو اپنی زبان سے برا بلا نہ کہے، تنقید نہ کہے، اور قرآن مجید کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالے جس سے اس کی پکڑ ہو جائے، جس سے اس کی قیامت والے دن شامت آ جائے۔ ٹھیک ہے، آگے